بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوال تھا کہ ہمارے کلام میں بہتری کیوں نہیں آ رہی؟ ہم جیسا سال دو سال پہلے لکھ رہے تھے آج بھی ویسا ہی لکھ رہے ہیں۔ کیا کیا جائے کہ ہمارے کلام میں روز بروز بہتری آئے؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ اس سلسلے کی پہلی ویڈیو میں بتائی گئی تھی کہ ہمارا مشق کرنے کا طریقہ درست نہیں ہے، ہم مشق کو مشق نہیں سمجھتے۔ تو کس طریقے سے مشق کی جائے اور مشق کرنے کی اہمیت، درست طریقے سے اہمیت کیا ہے، تو اس سلسلے میں پہلی ویڈیو موجود ہے، آپ اسے ملاحظہ فرما لیں۔ جن دوستوں نے نہیں دیکھی اوپر لنک آ رہا ہوگا۔ اور اس بارے میں بھی اس میں گفتگو کی گئی تھی کہ نظر ثانی کی اہمیت کیا ہے۔ جب تک ہم خود اپنے کلام سے وہ عیب نکال نہیں لیتے جو ہم جانتے ہیں، جن کے بارے میں ہمیں علم ہے، تب تک ہمارے کلام آگے نہیں بڑھتا۔ ٹھیک ہے، ہم استاد کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ انہی غلطیوں کی نشاندہی کر کے ہمیں واپس لوٹا دیتے ہیں۔ تو جب تک ہم خود اپنے کلام پر نظر ثانی نہیں کریں گے تب تک ہمارے کلام میں بہتری نہیں آئے گی۔ نظر ثانی کا طریقہ کار کیا ہے اور کن کن چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے کلام کو پرکھنا ضروری ہے، اس چیز پر ہم بات کریں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور ایک وقفہ جو ہے وہ ایک مشق کے بعد نظر ثانی کرنے کے لیے کم از کم 2-3 گھنٹے ضرور ملنے چاہیے اسے، اور اگر آپ دے سکیں تو 1 دن کے بعد دیکھیں، 2 دن کے بعد یا 1 ہفتے کے بعد دیکھیں۔ لیکن اگر آپ جلدی لکھنا چاہتے ہیں، کلام مکمل کرنا چاہتے ہیں، تو کم از کم 2-3 گھنٹے کا وقفہ دیں، کیونکہ دماغ مشق کے دوران جس خاص ڈگر پہ چل رہا ہے، وہ جو غلطیاں اس نے نظر انداز کر دی ہیں، وہ اب اتنی آسانی سے وہ انہیں تلاش نہیں کر پائے گا۔ جب آپ 2-3 گھنٹے کے لیے کسی دوسرے کام میں مشغول ہو جائیں گے اور پھر واپس شاعری کی طرف آئیں گے تو دماغ کا زاویہ نگاہ بدل جائے گا، اس کا سوچنے کا تھوڑا سا انداز مختلف ہوگا، اور وہ انہی غلطیوں کو خود پکڑ لے گا جو پہلی نظر میں اس نے نظر انداز کی تھی۔ تو اب نظر ثانی کا مرحلہ ہے۔ جب آپ نے تھوڑا وقفہ دیا مشق کرنے کے بعد، آپ نے 20 اشعار پر مشق کی، 20 کاپیوں پر، اس میں سے 10 چنے اور 10 کو مزید پختہ کیا، اچھا کیا، ہر شعر کو 5-7 بار باندھا اور ان میں سے اچھے شعر کا انتخاب کر کے 7 ایسے اشعار چن لیے جن کے مضامین آپ کو اچھے لگے اور جن کی بندش پر آپ کو پورا بھروسہ ہے۔ اب آپ نے کن طریقوں سے پرکھنا ہے؟ سب سے بنیادی شرط جو شاعری کی ہے وہ وزن ہے۔ ہم سب سے پہلے وزن کے لحاظ سے اپنے کلام کو پرکھیں گے کہ اس میں کسی جگہ پہ وزن کی کوئی خرابی تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وزن کو پرکھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے ردم کے ذریعے پرکھیں۔ جس بحر میں لکھا گیا ہے، ہر بحر کا ایک اپنا ردم ہے، بحر ایک ردم ہی کا نام ہے۔ وزن کو اگر ہم آسان لفظوں میں سمجھیں تو آوازوں کی ایک خاص تعداد اور ایک خاص ترتیب تمام مصروں میں، اسی ترتیب سے تمام مصرے ہوں تو وہ وزن میں ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے پہلے مصرے میں چھوٹی اور بڑی آوازوں کی جتنی تعداد اور جو ترتیب ہے، وہی تعداد اور ترتیب دوسرے مصرے میں ہو تو سمجھیں کہ یہ ایک شعر ہو گیا اور یہ وزن میں ہے۔ یہ بنیادی چیز ہے، اور کلام کے لیے، کسی شعر کے لیے بنیادی شرط وزن ہے۔ جب تک آپ وزن کی دوری کو دور نہیں کریں گے، آپ کے استاد آپ کو صرف اتنا ہی آپ کی کلام پر اصلاح دیں گے کہ یہ وزن میں نہیں ہے، آپ اسے وزن میں کر کے لائیں۔ کسی کو بھی آپ دکھائیں۔ بے وزن کلام دکھانے کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے خود استاد کو اس پر گفتگو کرنے سے منع کر دیا ہے، کیونکہ وزن میں نہیں ہوگا تو کوئی بھی شاعر اس پہ بات نہیں کرے گا، صرف اتنا بتائے گا بھئی اوزان تو سیکھیں، کم از کم شعر کی بنیادی شرط تو پوری کریں، اس کے بعد دیکھیں گے کہ آپ کے کلام میں کتنی بہتری ہے اور کتنی خرابی ہے۔ تو وزن کو پرکھنے کا سب سے پہلا طریقہ ردم ہے۔ ردم کے ذریعے آپ وزن کو بڑی آسانی سے پرکھ سکتے ہیں اور زیادہ وقت بھی نہیں لگتا۔ آپ نے جو اشعار لکھے ہیں، سب سے پہلے تو اگر آپ نے ردم میں لکھے ہیں تو وہ اچھی بات ہے۔ اگر آپ نے اچھے طریقے سے ردم بنا کر نہیں لکھے تو آپ نے جو کچھ لکھا ہے وہ آپ ردم کے اندر تحت اللفظ میں بنا لیں یا ترنم میں پڑھیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ترنم میں پڑھیں، آپ تحت اللفظ میں اپنے کلام کو پڑھیں، ردم میں پڑھیں۔ اگر وہ ردم میں پڑھا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بحر میں ہے۔ دوسرا طریقہ ہے وزن کو تقطیع کے ذریعے پرکھنے کا۔ لیکن اگر آپ کا ردم اچھا ہے اور وزن کی غلطی آپ کی نہیں آتی، ردم کے ذریعے آپ پہچان لیتے ہیں غلطی کو، تو پھر ہر مصرے کی تقطیع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف وہاں پہ تقطیع کریں جہاں پہ آپ کو تھوڑا سا شبہ ہو کہ یہاں پہ شاید میرا ردم خراب ہوا ہے، تو وہاں پہ آپ اس مصرے کی تقطیع کر کے پورے مصرے کی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ واقعی ردم سے نکل گیا ہے یا میرا شبہ ہے۔ اور اگر آپ کے کلام میں وزن کی غلطی عام آ جاتی ہے تو پھر آپ کو ہر مصرع
تکتی کے ذریعے پرکھ کے دیکھنا ہوگا۔ تکتی کس طریقے سے کریں وہ میرا ویڈیو لیکچر موجود ہے، آپ اوپر لنک آپ کو نظر آ رہا ہوگا، وہاں سے آپ ویڈیو لیکچر دیکھیں تکتی کس طریقے سے کی جاتی ہے اگر آپ نہیں جانتے۔ اور اگر آپ وزن کے بارے میں نہیں جانتے اور وزن میں کرنا نہیں جانتے، تکتی کرنا نہیں جانتے، تو پھر آپ اوزان کا کورس کر سکتے ہیں۔ میں بھی کورس کراتا ہوں، اس کی فیس ہے، آپ کو نمبر مل جائے گا اسکرین پہ، آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگلے ویڈیو لیکچر میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے وزن کے بعد ہم کن چیزوں کو پرکھیں گے اور کس طریقے سے ہم اس غلطی کو دور کریں گے۔ یہ ساری چیز انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ آپ دیکھتے رہیے گا اس پورے سلسلے کو، انشاءاللہ العزیز آپ کو فائدہ ہوگا۔